اور پھر صبح سے پہلے اس نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ اس وقت پرتھوی راج کا لشکر اپنی پوجا پاٹ میں تھا، تو انہوں نے حملہ کیا، تو اس میں پرتھوی راج قتل ہوا اور ان کو شکست ہوئی۔ اس کی عمر 42 سال تھی۔ تو پھر شہاب الدین غوری رحمہ اللہ تعالی اجمیر گئے، پھر دہلی گئے، وہاں اپنی پوری ایک ٹیم بنائی، اور قطب الدین ایبک ان کا غلام تھا۔ شہاب الدین غوری کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے قطب الدین ایبک کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اپنا پایا تخت لاہور بنایا، اور دہلی میں التمش تھا ان کا غلام، اس کو بٹھایا، اور ملتان میں ناصر الدین قباشہ تھا، اس کو بٹھایا۔ شہاب الدین غوری واپس افغانستان جا رہے تھے، راستے میں چکوال کے قریب رات میں وہاں کے مقامی لوگ گکھڑ تھے، انہوں نے حملہ کیا، اور اس میں شہاب الدین غوری شہید ہو گئے۔ تو قطب الدین بھی کوئی زیادہ حکومت نہیں کر سکے، 4 سال حکومت کی، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں جب لاہور پڑھتا تھا سینٹرل ماڈل سکول، تو انار گلی کے پیچھے ایک گلی تھی، وہاں سے گزرتے تو ایک قبر جس میں محلے والے کوڑا پھینکتے تھے، وہ قبر ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ غور سے پڑھا تو وہ قطب الدین ایبک کی قبر تھی۔ پھر ضیاء الحق مرحوم نے اسے وسیع کیا اور مکان خرید کے ڈھا کے بڑا اچھا خوبصورت ان کا مقبرہ بنایا۔ اس کو خاندان غلامہ کہتے ہیں۔ پہلا خاندان جس نے حکومت کی وہ خاندان غلامہ ہے، کہ اصل غلام تھے سارے اور حکومت میں آ گئے، تو خاندان غلامہ کہتے ہیں۔ التمش اتنا نیک آدمی تھا، جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اور جس کی عصر کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں، میرا جنازہ وہ پڑھائے۔ تو سناٹا چھا گیا، میت سامنے اور کوئی نکلتا ہی نہیں، چونکہ عصر کی سنتیں تو غیر موقدہ ہیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ تو جب کوئی بھی نہیں نکلا تو پھر ایک آدمی منہ لپیٹے ہوئے روتا ہوا باہر نکلا کہ میرے پیر نے میرا راز فاش کر دیا۔ وہ سلطان التمش تھا جس نے جنازہ پڑھایا کہ میری نہ کبھی عصر کی سنتیں قضا ہوئی ہیں نہ تہجد قضا ہوئی ہے۔ ان کے پاس ایک دفعہ غلاموں کی ایک جماعت لائی گئی، تو انہوں نے 19 غلام سلیکٹ کیے اور 20واں چھوڑ دیا۔ اس کا قد بھی چھوٹا تھا اور شکل بھی اچھی نہیں تھی، باقی 19 اس نے خرید لی۔ تو وہ غلام جس کو انہوں نے رد کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے یہ غلام کس لیے خریدے ہیں؟ کہنے لگے اپنے لیے۔ کہ مجھے اللہ کے لیے خرید لو۔ تو اس کو یہ جواب بڑا پسند آیا اور اس نے اس کو بھی خرید لیا۔ اس کا نام تھا غیاث الدین۔ تو جب یہ التمش کی سلطنت عرصہ چلی، اس میں اس کی ناصر الدین بہت نیک آدمی تھا، اور اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ التونیہ سے شادی کر کے حکومت کی کوشش کی، لیکن قائم نہ ہو سکی۔ ترک سردار عورت کی حکمرانی پر سیخ پا ہو گئے، پھر وہ لڑائی میں بھاگ گئی، پھر قتل ہو گئی۔ تو اس کے بعد غیاث الدین بلبن حکمران بنا۔ غیاث الدین بلبن اس وقت دیپال پور میں گورنر تھا، تو وہاں جب شور شرابہ ہوا، سلطنت کمزور ہوئی، تو وہ یہاں سے گیا اور اس نے دہلی کے تخت پہ قبضہ کیا، اور اس نے 20 سال حکومت کی۔ اور غیاث الدین بلبن کا یہ احسان ہے ہندوستان کے مسلم نان مسلم پر کہ اس نے واحد بادشاہ جس نے تاتاریوں کے حملوں کو ناکام بنایا، اور تاتاری ہر دفعہ شکست کھا کے پیچھے ہٹے، واپس بھاگے۔ آخری جنگ میں اس کا بیٹا محمد وہ شہید ہو گیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو اس کے غم میں پھر 7ویں دن وہ بھی مر گیا اس دکھ میں۔ تو حکومت خلجی خاندان میں شفٹ ہو گئی۔ علاؤ الدین خلجی تھا جس نے اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد جلال الدین خلجی، جلال الدین خلجی کا بھتیجا تھا علاؤ الدین۔ جلال الدین کو غلاموں نے قتل کر دیا۔ تاریخ والے کہتے ہیں اس میں علاؤ الدین کا ہاتھ تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا۔